جب بات حیات طیبہ کی آ ہی گئی تو ہم ذکر کرتے چلیں کہ خوشگوار زندگی کے لیے صبر اور شکر نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی خوبصورت بنائے، اسے چاہیے کہ صبر اور شکر اختیار کرے، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی باقوت چیزیں ہیں کہ جس کے اندر سما جائیں اسے مزید مستحکم اور طاقتور بنا دیتی ہیں۔ پھر وہ دنیا کی جھنجھٹوں سے بے فکر ہو جاتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر اور شکر اگر دونوں سواری ہوتے تو مجھے کس پر سوار ہونا ہے اس بات کی فکر نہ ہوتی، اس لیے کہ دونوں ہی تو بہترین ہیں، تو جس پر چاہو سوار ہو جاؤ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبر ایسی بہترین سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی ہے، نہ اونچائی سے نہ لوگوں کی نظروں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غم اور خوشی انسانی زندگی کا جزو لازم ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں اس کا علاج ضرور ہے۔ جب اس سے چھٹکارا نہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے علاج کو ساتھ رکھیں۔ جیسے محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو بلایا اور فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے کر جاؤ، اس پر ایسی بات لکھوا کر لاؤ جسے ہم غم میں پڑھیں تو خوش ہو جائیں اور خوشی میں پڑھیں تو رنجیدہ ہو جائیں۔ 2 دن تفکر کیا، تیسرے دن وزیر حاضر ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی اگر خوشی ہے تو اترا مت، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد غم آئے گا، اور اگر غم ہے تو وابیلہ مت کر، صبر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد خوشی ہے۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تکلیف کے آنے پر صبر کریں، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری زندگی کا سکون بھی ہے۔ دوسری طرف انسان اگر صبر نہ کرے تو کیا اس کا صبر نہ کرنا اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ جیسے ہمارے والد یا ماں کا انتقال ہو اور ہم صبر نہ کریں تو کیا وہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ جب ہمارا صبر نہ کرنا انہیں موت سے نہیں بچا سکتا تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں۔ صبر کریں گے تو ثواب پائیں گے اور بہت جلد اس سے بہترین نعمت ہمیں عطا کر دی جائے گی۔ صبر تکلیف پر کرنا آسان نہیں ہے تو بڑا مشکل، لیکن تکلیف پر صبر کا پھل بھی بڑا میٹھا ہے۔ جانتے ہو صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیفوں پر صبر کیا تو ان کو کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ یوں ذکر کیا، وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ تو اتنا عظیم انعام ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، تب جا کر انسان کسی بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی کہانی بھی بڑی دل آویز ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو حسن و جمال، خوبصورت بیوی، محل، باغات اور ہزاروں بیل بکریاں اولاد عطا فرمائی تھی، لیکن جب آزمائش آئی، پہلے گھر گرا، اس میں دب کر تمام اولاد فوت ہو گئی، کھیت کھلیہان باغات سب تباہ و برباد ہو گئے، غلام مارے گئے، جانور سب فوت ہو گئے۔ اور جب ان چیزوں کی باری باری آپ کو خبر دی جاتی تو آپ کہتے اللہ کے لیے ہی حمد ہے
ان سب کا مالک وہی ہے، اس نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں، اب واپس لے لی، اس کی مرضی۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے وقت کے لیے بھی کم سے کم مجھے عطا تو فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، پھر آپ کے جسم مبارک میں بھی ایک بیماری لاحق ہوئی، جس کے سبب آپ کے اعزاء اقربا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ بستی سے نکل کر بیوی کے ہمراہ، چونکہ بیوی آپ کے ساتھ ہی رہی، جنگل میں چلے گئے۔ آپ کی بیوی محنت مزدوری کرتی، اس سے کھانا خرید کر شوہر کی خدمت میں پیش کرتی۔ اسی تکلیف میں مسلسل 30 سال گزر گئے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسی بیماری تھی کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس سے انسان گھن کرے، لہٰذا ایسی بیماری نہیں تھی۔ خیر، جب 30 سال گزر گئے تو ایک دن آپ کی بیوی نے عرض کیا، آپ شفا کی دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کی دعا تو جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیوی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ہماری خوشحالی کے دن کتنے تھے؟ عرض کی 80 سال۔ آپ نے فرمایا، ہماری تکلیف کے دن کتنے ہوئے؟ عرض کی 30 سال۔ فرمانے لگے، ابھی تو ہماری تکلیف کے دن ہماری خوشحالی کے دنوں کے برابر بھی نہیں ہوئے، اتنی جلدی شفا مانگتے ہوئے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم غور کریں، ایک دن کی بیماری اگر ہو جائے تو ہم ایسا وابیلہ کرتے ہیں کہ مانو زمین پر ہم سے زیادہ پریشان کوئی نہیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے اس واقعے سے۔ خیر، پھر وقت آیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ لیکن جانتے ہو دعا کس اچھوتے انداز میں کی؟ یہ نہیں کہا کہ میں بڑی مدت سے بیمار ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے شفا عطا فرما دے، بلکہ یوں عرض کیا، یا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یعنی جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہو، اس کا بندہ تکلیف میں ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں، اشک پینے کے لیے ہے کہ بہانے کے لیے۔ خیر، اس واقعے سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ دوسری طرف خوشگوار زندگی کا ضامن شکر ہے کہ انسان کو چاہیے شکر ادا کرے۔ انسان کی فطری طبیعت یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی بڑھوتری پر خوش ہوتا ہے۔ نعمت، اولاد نعمت، مال نعمت، گھر نعمت، بیوی نعمت، حسن و جمال نعمت، اور ان سب کی بڑھوتری انسان چاہتا ہے۔ تو ان سب کے بڑھنے کا طریقہ رب العزت نے بیان فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو تو میں اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں عذاب سے بھی بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے، اپنا مال بھی بڑھانا ہے، تو پھر چاہیے نا کہ ہم شکر ادا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم تو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ کے مقرب بندے تو تکلیفوں پر بھی صبر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک درویش کی ٹانگ سڑ گئی، لوگ گھن کرنے لگے تو بستی چھوڑ کر دور جنگل میں دریا کے کنارے رہنے لگا، اور وہاں بھی اس کی زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات جاری رہتے تھے۔ ایک نوجوان سے نہ رہا گیا تو کہنے لگا، بابا شکر کس بات کا، ٹانگ تو سڑی ہے تمہاری۔ تو بابے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بیٹا شکر اس بات کا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ اس لیے کہ انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، وہ کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ مجھے بیماری ملی، میں نے اس پر صبر کیا، میرے رب نے مجھے صبر کی توفیق کی، عطا کی۔ صبر ایک نعمت ہے، تو اسی نعمت کے ملنے پر میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
ہم تو نعمت کے ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے، بزرگوں کو دیکھیں کہ تکلیف پر بھی وہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تبھی کہا جاتا ہے ہر حال میں اس مالک کا شکر ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عرض کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہی ہیں۔ تو میں نے دعا کی کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے، یعنی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صبر اور شکر کا دامن تھامیں اور ہمیشہ اس کو اختیار کرتے رہیں کہ اس سے ہماری زندگی خوشگوار اور خوبصورت بنی رہے گی۔